الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی عافیت میں، خیر میں، نیکیوں میں رکھے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہوں، اللہم آمین۔ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں، کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم صل وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ مجھے امید ہے کہ آنے سے پہلے آپ سب نے اپنی نیتوں کا جائزہ لیا ہوگا۔ انشاءاللہ دوبارہ اپنی نیتوں کو اپنے رب کے لیے خالص کر لیں۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا اللہم آمین۔ ہم قرآن کا ادب دیکھ رہے تھے، اور قرآن کے ادب میں سے جو بات آج ہم دیکھیں گے وہ ہے حضور قلب سے پڑھنا۔ بہت اہم بات تھی۔ اس سے پچھلی کلاس میں دیکھا تھا کہ جو دنیا دار ہوتا ہے اور کیسی دنیا کی چیزوں کو اہمیت دیتا ہے، دنیا کی تما رکھتا ہے نا، اور فقراء کو حقیر جانتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ حضور قلب سے پڑھنا، یعنی قرآن کو جب آپ دل کی حاضری کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ سیدنا جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید اس وقت تک پڑھو جب تک تمہاری دل اس کی طرف مائل رہیں۔ جب تم اس کے برعکس محسوس کرو تو اس سے اڑ جاؤ یا اس کو چھوڑ دو۔ کتنا پیارا پرنسپل بتا دیا نا۔ ہم سب انسان ہیں، بعض اوقات ہمارے پر مختلف کیفیات آتی ہیں نا۔ کبھی آپ ماشاءاللہ کافی پڑھ لیں گے اور آپ کو دل چاہے گا اور پڑھ لیں، لیکن کبھی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ آپ کا بس دل چاہتا ہے، اب نہیں دل لگ رہا، بس میں ایک اپنے آپ کو کھینچ تان کے پڑھ رہی ہوں نا۔ تو ایسے موقع پر زبردستی نہ کریں۔ اس وقت کیا کریں، جتنا آپ کی دل لگ رہا تھا، جتنا آپ مائل تھے اتنا پڑھ لیا، باقی کسی اور ٹائم کے لیے اٹھا کے رکھ لیں۔ کیونکہ جب آپ اتنی بے رغبتی کے ساتھ پڑھیں گے تو ٹھیک ہے، لیٹر کے پڑھنے کا اجر اپنی جگہ ہے، لیکن وہ جو ایک تدبر اور تفکر والی کیفیت ہوتی ہے نا، وہ پھر نکل جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ جب الحمدللہ جب لگے کہ تھوڑی اکتاہٹ سی ہو رہی ہے، تھوڑا دل جسے کہا جب فوکس نہیں کر پا رہا، بس آپ اتنا مطلب جیسے بے دھیانی میں ذہن کہیں اور ہے، کسی اور پریشانی کی طرف لگا ہوا ہے، اور آپ ہیں کہ پڑھے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو پھر اس وقت جتنی خوشی سے پڑھ پا رہے ہیں پڑھ لیجیے، اور جتنا نہیں ہو رہا بس انشاءاللہ آپ اللہ کی رحمت سے اس کو چھوڑ دیں، اور جب موقع ملے اس وقت آپ نے اٹھا لیں۔ تو کتنا خوبصورت ایک
تعلق ہے نا، کیونکہ جب تک دل کا تعلق اس اللہ کے کلام سے نہیں ہوگا، دل میں تبدیلی نہیں آئے گی تو بات نہیں بنے گی۔ زبان اگر آپ لا الہ الا اللہ کہہ بھی دیں اور محمد رسول اللہ کہہ بھی دیں تو کیا حاصل ہے کہ جب دل اس کی گواہی نہیں دے رہا کہ اللہ کی کلام پڑھ رہے، اس کی شریعت کو پڑھ رہے اور الف سے بے سمجھ نہیں آ رہا، دل ہے کہ لاہیت القلوب، ان کے دل جیسے کہا جائے بالکل محو ہے کسی اور چیز میں، دماغ پر کوئی اور چیز چھائی ہوئی ہے، تو بس یہ کہ انشاءاللہ تھوڑا پڑھیں یا اللہ تعالیٰ زیادہ پڑھنے کی توفیق دے، جتنا بھی پڑھیں تو انشاءاللہ پھر کوشش کریں کہ اس کی طرف مائل رہیں، اور جب ایک اکتاہٹ سی آنے لگے یعنی آپ کا دل مائل نہیں ہو رہا تو پھر اس کو چھوڑ دیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ شعور کے ساتھ پڑھنا، اس کے بارے میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہیں اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو ایک انصاری نے بلایا اور شراب کی حرمت کا حکم آنے سے قبل انہیں شراب پلائی، تو کیا ہوا، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے مغرب کی نماز پڑھائی اور سورہ قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کی اور اس میں کچھ گڈ مڈ کر دیا، تو یہ آیت نازل ہوئی، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو تم کہتے ہو۔ کتنی اہم بات ہے نا کہ جب نیند کا غلبہ ہو، کوئی نشہ ہو، نیند بھی ایک نشہ ہوتی ہے نا، ایک کیفیت ہوتی ہے کہ آپ بس پڑھ رہے ہیں اور جھوم رہے ہیں، اسپیشلی آپ رمضانوں میں دیکھیں جب ہمارا ٹارگیٹ ہوتا ہے نا کہ ہم کو یہ ٹارگیٹ ختم کرنا، جیسے فرض کیجئے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی 30 جز کمپلیٹ ہو جائیں تو آپ پر ڈے کے حساب سے اپنا ٹارگیٹ لیتے ہیں۔ اب ایسے موقع پر کیا ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں، پھر آپ کی اونگ آ رہی ہے، پھر آپ پڑھ رہے ہیں، تو پھر ایسے موقع پر کیا کریے، نہیں پڑھیں، آپ کو کچھ نہیں پتہ چل رہا کیونکہ آپ زبر زیر پیش کی بھی غلطی کریں گے، میننگ میں بدلے گا۔ تو جب نیند کا غلبہ ہے آپ اس وقت کیا کیجیے، قرآن مجید کو بند کر دیجیے، کیونکہ آپ نے دیکھا نا کہ جب انہوں نے شراب کی آیات کی آنے سے پہلے جب ان کو شراب پلائی گئی اور نماز پڑھی تو پوری جو آیت کے اندر تلاوت میں گٹ مٹ کر دیا، کیونکہ نشہ ہے ہی ایسی چیز نا جو عقل کو ضائع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا نا۔ تو ایسے موقع پر پھر کیا کریں گے کہ ایسے موقع پر جسے کہا جائے، ایسے موقع پر پھر آپ یہ کریں گے کہ اس وقت تلاوت روک کے انشاءاللہ اپنے آپ کو تھوڑا سا جیسے کیفیت کو چینج کیجیے، چاہے آپ وضو کر لیں دوبارہ یا اپنی تھوڑا سا چہل قدمی کر لیجیے، اس کے بعد جب لگے کہ ہاں فریش اپ ہو گئے تو پھر انشاءاللہ یا سو جائیں، تھوڑی دیر سو کے اٹھیں، پھر انشاءاللہ کوشش کر کے فریش اپ ہو کے پڑھیں۔ پھر یہ دیکھیے کہ تمام حواس اس کو حاضر رکھتے ہوئے قرآن پڑھنا، کیا کہا جا رہا ہے کہ ابن قیم سوری یہاں سے دیکھیں، ہاں بلا شبہ اس میں آیت آ رہی ہے، ان فی ذالک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید، بلا شبہ اس میں اس شخص کے لیے یقیناً نصیحت ہے جس کا دل ہو یا وہ کان لگائے اس حال میں کہ وہ دل سے حاضر ہو۔ یا کہ اگر میں اور آپ کوئی بھی کلاس لیتے ہیں نا، دل کی حاضری نہیں ہے، کان لگے ہوئے نہیں ہیں، تو بات ہے کہ وہ کلام نصیحت آموز نہیں بنتا، وہ آپ کے لیے ایک واعظ نہیں بنتا۔ تو جب اگر چاہتے ہیں نا کہ آپ کسی بھی سبجیکٹ سے لیسن لیں تو ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا دل حاضر ہو، القلب متوجہ الی اللہ، اور دوسری کیا چیز، آپ فوکسڈ ہو، کان لگائے ہو، بات کو غور سے سنیں، تو انشاءاللہ جب آپ حاضر دل کے ساتھ اور کان لگائے بھی سنیں گے تو انشاءاللہ یہی کلام آپ کے لیے بہترین ریمائنڈر بن جائے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک ٹیچر ہے، پڑھا رہا ہے، پڑھانے والا ہے، لیکن سننے والے 100 لوگ بیٹھے ہوئے نا۔ اب ایسے موقع پر 4 لوگوں پر تو بہت اثر ہوا، انہوں نے آگے بہت ترقی کر لی، آگے سے کتنی نسلوں تک انہوں نے خیر پہنچا دی، کہاں کہاں تک یہ پیغام، اور باقی جو 96 بچے وہ ایسا ہی تھے کہ انہوں نے سنا انسنی کر دی۔ تو کیا پڑھانے والے کا قصور ہے؟ نہیں، پڑھانے والے کا قصور نہیں ہے، اصل بات ہے سننے والے کا قصور ہے کہ اس نے کس طرح سنا۔ اگر پڑھانے والے کی غلطی ہوتی تو پھر وہ چاروں بھی نہیں پڑھ پاتے نا۔ تو بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کبھی
الحمدللہ کسی بھی آپ دینی ادارے میں آپ پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں تو غور سے بات کو سنیں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کی دل تک، اصل بات ہے کہ دل تک بات اللہ کے اذن سے ہی پہنچتی ہے کہ جتنا آپ خالص ہوتے ہیں اور جتنا آپ متوجہ ہوتے ہیں، جتنا آپ کے اندر اپنی اصلاح کی فکر لگتی ہے، تو پھر اللہ کے اذن سے یہ کلام الحمدللہ آپ کی دل کی بہار بنتا ہے۔ لیکن آپ ایسا سبجیکٹ لے لیں کہ ٹھیک ہے جو سمجھ آئے گا لے لوں گی، ٹھیک ہے اتنی چیزوں پہ تو عمل کر رہی ہوں کہ تھوڑی چیز پہ عمل نہ کروں تو کیا حرج ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم میں سے ہر کوئی پرفیکٹ بن جائے گا، ہم سب غلطیاں کریں گے، لیکن یہ کہ ہماری کوشش جاری رہے گی کہ ہم کوشش کرتے رہیں گے، اور جہاں غلطی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ ہم مطلب ریپینٹ کی طرف بھی آئیں گے۔ پھر دیکھیے ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب آپ قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ کریں تو اس کی تلاوت کریں یا سنتے وقت دل جمعی سے اپنے کان لگائیں، اور ایسے آدمی کی طرح حاضر ہوں جس کو اس کے ذریعے سے مخاطب کیا جا رہا ہے، جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام کر رہا ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبان پر قرآن مجید کے ذریعے سے آپ سے خطاب کیا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے کلام کرتا ہے، اور جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں۔ تو جب یہ کیفیت ہوگی، یہ کیفیت کب ہوگی؟ جب آپ دل جمعی کے ساتھ الحمدللہ کان لگا کر دل کی حاضری کے ساتھ انشاءاللہ بیٹھیں گے، اور آپ کو یہ محسوس ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ احکام بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہوا تو اللہ کے نبی کے ذریعے سے، لیکن جب آپ پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہے ہیں، آپ کو خوشخبری سنا رہے ہیں، آپ کو جیسے کہا جب بتا رہے ہیں کہ کیا کیا مطلب ریوارڈز ہیں، ثواب ہے نا۔ تو یہ اگر انشاءاللہ جو امام ابن القیم رحمہ اللہ کی جو کہ ٹیوشن ہے، یہ بہت اہم ہے کہ اگر ہم فائدہ لینا چاہتے ہیں اس قرآن مجید سے نا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس طرح کرنے والا بنائے۔ اسی طرح تلاوت قرآن کے وقت رونا یا رونی صورت بنانا مستحب ہے، یعنی جب آپ پڑھیں تو بعض اوقات انسان کو رونا آتا ہے، وہ جو پریویس زندگی گزر گئی اور اس میں جو اللہ کی نافرمانی ہوئی، تو بعض اوقات آپ ریسیٹیشن کرتے ہیں، آپ کو بہت افسوس ہوتا ہے اتنی زندگی میں نے 30 سال 40 سال ضائع کر دی نا۔ تو ٹھیک ہے، اگر رونا آئے تو رونا چاہیے، یا پھر اگر نہیں آ رہا تو کبھی آپ ایک دم سے وہ ایک کیفیت طاری کر لیں کہ ہاں بعض اوقات انسان ہے نا مختلف کیفیات میں، کبھی آپ کو رونا زیادہ آتا ہے، جذبات مختلف انداز سے آپ کے نکلتے ہیں، کبھی آپ کو نہیں رونا اتنا آتا نا، تو ایسے موقع پہ جب رونا ہے تو روئیں، اور اللہ کی یہ رونا بھی مستحب آپ کا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک لوگوں میں قرات کے لحاظ سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے تو نظر آئے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہ ہے اصل کے ہے قرآن کا فائدہ، کہ قرآن پڑھنے سے جو بہترین انسان وہ بنتا ہے کہ جس پر یہ اثر نظر آئے کہ وہ واقعی اللہ سے ڈرنے والا، یہ نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے تو ایک ایسا حلیہ ہو، پریٹینڈ کہ لوگ آپ کی واہ واہ کر رہے ہیں، آپ کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن آپ اکیلے میں یا گھر والوں میں ایک دم ہی ڈفرینٹ پرسنالٹی ہے نا۔ تو یاد رکھیے جو گواہی ہوتی ہے وہ اصل گھر والوں کی گواہی ہے۔ آج آپ کے بارے میں آپ کے گھر والے کیا کہتے ہیں، میرے گھر والے کیا کہتے ہیں، یہی دراصل صحیح آئیڈینٹیفیکیشن ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ اگر میں آپ کی تعریف کروں یا آپ میری تعریف کریں تو وہی بات ہے کہ یہ تو وہ تعریف ہے نا کہ جو آپ اوپر سے میرا یا میں آپ کو اوپر سے دیکھ رہی ہوں، اندر سے کیا حال ہے، تھوڑا بہت اندر ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ کھلتے ہیں نا۔ تو یہی بات یہاں پہ بتا دی گئی، بہت اہم نا، کہ ہمیشہ اس چیز کو ذہن میں رکھیے۔ تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ بہت اہم ہے کہ جیسے کہا جائے قرات کے بعد جب آپ اس کی ریسیٹیشن کریں تو یہ بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو قرآن پڑھے تو اس کو نظر آئے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس پر اس کا اثر ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنا دے۔ ایک اور انشاءاللہ بس پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنی ریسیٹیشن کی طرف موو آن ہو جائیں گے۔ قرآن مجید پڑھتے وقت جسمانی کیفیت بدل جانا۔ عبداللہ رحمہ اللہ بن
عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی دادی اسماء رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تو کیسے پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا وہ ویسے ہی تھے جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کا حال بیان کیا ہے کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے بہہ رہی ہوتی تھیں اور ان کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ رضی اللہ عنہم کے دلوں کو منتخب کیا۔ اللہ تعالیٰ کو تو سارا پتہ تھا، عالم الغیب ہے۔ اسی لیے دیکھیے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم اس دور میں پیدا ہوتے تو ایسا ہوتا ہے۔ نہیں، آپ کا دل کیسا ہے آپ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، ہم میں سے کون کس لیول پر کھڑا ہے، کس کی کیا کیفیت ہے۔ ہم لوگوں سے چھپا لیں لیکن اپنے رب سے کبھی نہیں چھپا سکتے۔ تو اسی لیے دیکھیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کی آیات کا ذکر ہوتا تو ان کی آنکھیں آنسو سے بہہ رہی ہوتی تھی اور ان کی کھالیں جیسے ہوتا ہے نا انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائے، کپ کپی طاری ہو جائے، گھبرا جائے انسان نا، کیونکہ دیکھیں کتنے وعدے ہیں، کتنی وعید ہے نا بعض اوقات کہ ہمارے پاس کتنی جسے کہا جائے اتنی کچھ آپ دیکھیں کہ بتایا جاتا ہے کہ لائک لیکن اس کے جب ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمیں کتنا یاد رہتا ہے ریسیٹیشن کرتے ہوئے۔ ایون ہمیں بعض اوقات یہ بھی نہیں یاد نہیں رہتا کہ جنت کی آیات آئیں گی تو ہم جنت کے لیے سوال کر لیں یا کسی آیات کے لیے رک جائے، اللہ ماشاء اللہ کبھی ہو سکتا ہے یہ کیفیت ہوتی، کبھی تو ہم اتنے میکینیکل ہوتے ہیں کہ جو ایک بس ٹارگیٹ ہے وہ پڑھ لیا اور موو آن ہو جائے۔ تو نہیں، کبھی کبھی کیا کوشش کیجئے، ایک شعوری کوشش کیجئے کہ کم سے کم ایک آیت پہ تو رک جائیں جو پڑھتے ہوئے کہ ہاں، اور تھوڑی دیر کے لیے اس پر غور و فکر کریں کہ کیا کہتی ہے یہ آیت مجھ سے نا۔ اور ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم پڑھتے ہوئے روانگی میں ہمیں یاد نہیں رہتا، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک آیت پر ایک دم سے کچھ دیر کے لیے آپ کا مائنڈ اسٹک ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا تو کوشش کریں کہ شعور کے ساتھ۔ اب تو آپ ماشاءاللہ کافی حد تک بارک اللہ فیک لفظی ترجمہ بھی سمجھنے لگ گئے نا، تو الحمدللہ جس نے سورۃ البقرہ کر لی، سورہ آل عمران کر لی، اس کے لیے باقی ترجمے اللہ کی رحمت سے بہت آسان ہے نا۔ تو انشاءاللہ اس کو بھی معمول بنائیے کہ جب کبھی انشاءاللہ قرآن مجید پڑھی تو ٹھیک ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم کی تو کیفیت بہت ڈفرینٹ تھی، ان کی تو آنکھیں آنسوں سے بہہ رہی ہوتی تھی، کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ہماری وہ کیفیت نہیں ہے، لیکن کبھی ضرور اس کیفیت کو محسوس کریں اور پھر محسوس کیجیے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اللہ کے نبی کے ساتھی بنایا، کیونکہ ان کے دل ایسے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے دل کی حفاظت کرنے والا بنائے اور اس قرآن کو اپنے دل کی بہار بنانے والا بنا دے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیک۔ انشاءاللہ ہم موو آن ہو جائیں گے اپنی ریسیٹیشن کی طرف، اور ہمارا جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں رابعہ کہ ہر آیت میں کوئی نہ کوئی میسج ہوتا ہے، اور جب سے بارک اللہ آپ دیکھیے کہ آپ بہت سلو پیس میں جا رہے ہیں، لیکن مجھے جو سب سے زیادہ فائدہ لگا ہے کہ میں آپ کو میں تو گواہی دوں گی، کیونکہ میں 3 سال پہلے جب آپ لوگ کے پاس درس کے لیے آئی تھی اور میں اس وقت دیکھتی تھی اور اب میں آپ لوگوں کو دیکھتی ہوں، بارک اللہ جو آپ کی دوڑ ہے، بارک اللہ آپ کا آپس میں جو خیر خواہی ہے ایک دوسرے کے لیے، مطلب ایک تھا نا کہ بس وہ ایک گیدرنگ تھی، اس میں بس ہم دین کو ویسے سیلیبریٹ کرتے تھے، لائک کہ بس ایک مطلب کچھ ہو گیا تو بس چلو ٹھیک ہے، ایک دین بھی رہے دنیا بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہے نا، یہ والی کیفیت تھی کچھ مجھے فیل ہوتا تھا۔ لیکن الحمدللہ ان بہنوں پہ آفرین ہے جنہوں نے اس کے لیے قدم اٹھائے، اور جتنے بہنوں نے انیشیٹو لے لیا کہ نہیں ہمیں ورڈ ٹو ورڈ کر کے اس طرح کرنا چاہیے، اور اصل بات ہے کہ دل میں اللہ ہی ڈالتا ہے۔ اور وہ دیکھیں جو ان بہنوں نے حامی بھری اور اللہ تعالیٰ نے آج ان کو الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کو جما دیا۔ لیکن اب ہم درس ہی کرتے رہتے تو دیکھیے اصل جو دل بدلتا ہے اللہ کی ذات، اور جو ذریعہ ہے وہ قرآن و سنت۔ ہم میں سے کسی بھی کوئی بھی بات کرتے نا، اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں، اصل اہمیت ہے اللہ کے کلام کی اٹس سیلف، الحمدللہ وہ ہے جو دلوں کو بدلتا ہے اللہ کے اذن سے نا۔ تو بس یہی ہے، میں یہی بات ہے کہ جیسے ابھی رابعہ نے کہا نا، ہر آیت ہی جسے کہا تھا کوئی نہ کوئی میسج دے رہی ہوتی ہے، اور اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں تو انشاءاللہ وہ کیفیت جو صحابہ رضی اللہ عنہم کی تھی ہم بھی محسوس کریں۔ ٹھیک ہے ہر وقت نہیں ہوگی، لیکن کبھی کبھی آپ کو ضرور اس چیز کا احساس ہوگا انشاءاللہ۔ چلیے اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان کر دیں،
بارک اللہ فیک. انشاءاللہ اس کو دیکھے گا. ہم اپنی ریسیٹیشن، میں نے دیکھا نہیں ٹائم، میں ٹائم دیکھ رہی ہوں. یعنی انشاءاللہ ہماری کہاں تک آیت ہو گئی تھی؟ 6 تک ہو گئی تھی نا. انشاءاللہ آیت 7 سے لے کر 11 تک کریں گے. اس کا پہلے لفظی ترجمہ کرتے ہیں سورہ الضحیٰ آیت نمبر 7 سے انشاءاللہ 11 تک. انشاءاللہ دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَوَجَدَكَ، اور اس نے پایا، کا آپ کو، ضَالًّا راہ بھولا، فَہَدَىٰ تو اس نے رہنمائی کی، وَوَجَدَكَ اور اس نے پایا، کا آپ کو، عائلاً تنگ دست، فَأَغْنَىٰ تو اس نے غنی کر دیا، فَأَمَّا الْيَتِيمَ تو رہا یتیم، فَلَا پس نہ تَقْهَرْ آپ سختی کیجیے اس پر. ٹھیک ہے، بس آپ سختی کیجیے، یہ بریکٹ میں اس پر ایکسٹرا ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ اور رہا سوال کرنے والا یا سائل، یا سائلن یہ وہی وزن ہے، تو آپ اس کو سوالی یا سوال کرنے والا، فلا پس نہ تنہر آپ جھڑکیے. ٹھیک ہے، مراد ہے اسی کی طرف اشارہ ہے. وَأَمَّا اور لیکن، بِنِعْمَتِ اپنے رب کی نعمت کو، فَحَدِّثْ بیان کیجیے. کون سی نعمت؟ ہدایت کی نعمت، دین کی نعمت، جو بھی نعمت ہے. ٹھیک ہے، ایز اے دین کی نعمت، اسلام کی نعمت، مسلمان ہونے کی نعمت، ہدایت کی، جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلیسنگ دی ہے ایمانیات میں وہ بھی، اور جو دنیا میں بھی جو آپ کی بلیسنگ ہے اس کو بیان کیجیے کہ آپ کتنا اس اللہ کے کلام کے ساتھ خوش ہیں، خوشی مناتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے آپ کی زندگیاں کتنی آسان ہیں الحمدللہ. تو یہ فحد سے اس کو بیان کیجیے. بارک اللہ فیک. انشاءاللہ چلیے آیت نمبر 7 سے اس کی ریسیٹیشن دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. چلیے الحمدللہ رب العالمین. ہماری آیات چھوٹی سی تھی، آپ نے پہلے 1 to 6 کر لیا، اور یہ بھی الحمدللہ آسان سی آیات ہے. تھوڑی سی اس کی تجوید دیکھ لیتے ہیں. آیت نمبر 7 سے دیکھیے. وَوَجَدَ کا واو کا مخرج وا پورا کمپلیٹ کیجیے گا. وا دونوں کو پورا ساؤنڈ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. وَوَجَدَ کا ہر لیٹرز کو اس کا ٹائم دینا ہے. ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے ٹائم نہیں دیا اور تیزی سے پڑھ کے چلے گئے. وَوَجَدَ کا نہیں، وَوَجَدَ کا نہیں، وَوَجَدَ کا ہر ایک کا ٹائم ہے. انشاءاللہ اس کو پورا ٹائم دیجیے گا. ٹھیک ہے، اور میک شور کیجیے گا جیم کے اندر جھا کا ساؤنڈ، وَوَجَا کا نہیں، وَوَجَا جا کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جیم شین یا ان کا جو مخرج ہے، آرٹیکولیشن پوائنٹ ہے، مڈل آف دا ٹنگ سے لے کر اوپر کا جو ہارڈ پیلٹ ہے، مڈل پارٹ. لیکن اگر آپ جیم کے لیے تھوڑا سا مڈل پارٹ تو کافی وسیع ہے نا، جب براڈ ہے، تو آپ اس کا وہ پارٹ لگائیں جو کہ ماؤتھ کے قریب ہے، منہ کے قریب ہے. تو انشاءاللہ یہ جو جا یہ ایئر نہیں آئے گی.
अजा, जा नहीं ना, जा। अगर जा कर लेते ना जैसे, तो फिर उसमें एयर आती है, तो फिर वो उसकी सिफात निकल जाती है, वाह वजदा का। ठीक है, दौलन को देखें, दो आपने पूरा 6 काउंट करना है। ठीक है, ये आपकी मद्दुल क्या है, मद्दुल वाजिब, मद्दुल वाजिब कलमी मुस्तक़ल। ठीक है, क्यों? क्योंकि मद के बाद क्या है, नेक्स्ट लेटर में जब शद आ जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए एक तो नंबर 1 ये जो मद है, नंबर 1 मद्दुल वाजिब है, नंबर, इसको मुराद है कि इसको सॉरी मद्दुल वाजिब कह रही हूँ, मद्दुल लाजिम, इसको ठीक कीजिएगा, मद्दुल लाजिम, मेरे ज़हन से वाजिब आ रहा है, इसको ठीक कीजिए, मद्दुल लाजिम कलमी मुसक्कल। ठीक है, लाजिम का मतलब क्या होता है कि इसको आपने 6 काउंट स्ट्रेच करना है, और नंबर 1 और नंबर 2 फिर आप इस चीज को देखें कि 6 काउंट स्ट्रेच करने के साथ साथ आप देखें कि यहाँ पे नबर भी हो रहा है, कि लाम की आवाज एलिवेट भी हो रही है। ठीक है ना, तो लाम की आवाज जो है वो आपकी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी एलिवेट होगी, तो नबर भी आएगा, दौल, ये जो हल्की सी आवाज एलिवेट हुई ना, ये बेसिकली क्या है, नंबर है, कि आवाज का हल्का सा जैसे मतलब रेस कर जाना, ऊंचा हो जाना। ठीक है, तो ये आपका जैसे कहा जाए नंबर भी है, और पूरा आपने बहुत फुल ऑफ माउथ, आपकी मर्जी, आप दोनों जबड़े इस्तेमाल कीजिए, आपकी मर्जी, आप एक साइड से करें, दोनों ओके हैं, मगर आपकी फुल, आपके जॉज ऊपर के गम्स पूरा जो ऊपर के जबड़ों के साथ आपके जो पीछे के दांत हैं वो सारे लगेंगे बाकायदा से, कि आपके पीछे की आपकी बैक ऑफ द टंग जैसे कहा जो ऊपर की तरफ आएगी, तो सही अदायगी हो पाएगी। ठीक है, दाएं नहीं है, दो फुल ऑफ माउथ के साथ। ठीक है, फिर आप इसको हिट करेंगे लाम के साथ, तो हल्की सी आवाज आपकी लगेगी, तो ये नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह पूरा 6 काउंट इसको पढ़ना है। ववजदक ضالًا, ये जो मैंने हल्की सी आवाज की, बस ये है नंबर। ठीक है, फिर आपने इंशाल्लाह लाइट इक्फा करना है। क्यों लाइट इक्फा क्यों करेंगे? अक्सर लोग इक्फा में कहते हैं कि जबान आप बस मिडिल में आप हैंग ऑन कर दें, नहीं, ऐसे नहीं है। आप क्या करेंगे इक्फा के लिए, आपके टिप ऑफ द टंग फा के मखरज के पास रहेगी, ताकि वो उसके अंदर ना, जिसे कहा जाए अक्सर हम करते हैं ना हर वक्त, जैसे हैवी कर देते हैं, दो लो लो ऐसे करके, मोटा नहीं, मोटा नहीं करना, आपने लाइट रखना है, क्योंकि नेक्स्ट लेटर एक तो लाइट है, और नंबर 1 अब जब आप उसके मखरज के पास रखेंगे, तो आप देखेंगे कि हैवीनेस पैदा ही नहीं होगी। ठीक है, इंशाल्लाह। फिर देखिए फहदा, फ हम सो रहा, अब एयर आ रही है, फ फहदा, हाँ में भी हमसे, फहदा, दा को आपने इंशाल्लाह 2 काउंट करके रोक देना। ठीक है, ये भी मद्दुल जिसे कहा जाए, इसी तरह जैसे आपने असल किया था ना, वही नेचुरल मद, तो ये भी मद्दुल पाबई की तरह है। वजदा का ये बता चुकी हूँ। आइलन में देखिए आइन है, ठीक है, आ नहीं पढ़ना, आ। ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा मखरज, इसमें मिडल ऑफ थ्रोट से अदा कीजिएगा। अगर मैं आइलन पढ़ दूं तो मुझे लगेगा मैं हमजा पढ़ रही हूँ। ठीक है, आ, ठीक है, आइन निकालेगा, आइलन, ठीक है, नॉट आइलन। तो इसको भी इंशाल्लाह हमजा जिसे किसे कहा जाए, उसी वर्ड का आपको लग रहा है कि हिस्सा है ना, तो अब आप क्या करेंगे, ये कौन सी मद है, तो ये इसकी जो लेंथनिंग है दौलन के मुकाबले में कम होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी सबसे स्ट्रॉन्ग मद आ गई है, मद्दुल लाजिम कलमी मुसक्कल। कलमी, कलमी का मतलब होता है वर्ड के अंदर, मुसक्कल का मतलब होता है थोड़ा जैसे शद वाली ना, जिसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके बरक मद्दुल लाजिम कलमी जिसे कहा जाए मुखफ़फ़ भी आती है, उसमें सुकून के साथ होती है ना, यानी मद जो मदुल फरई है उसके बनने के कुछ ना कुछ रीजन होते हैं। वन ऑफ द रीजन जिसे कहा जाए यही होता है कि जैसे कहा जाए नेक्स्ट लेटर में शद या सुकून, सुकून आ जाए ना, यानी एक तो हमजा है, दूसरा सुकून है। तो ये देखें, अगर आप इसको खोलेंगे ना शद को, तो पहला सुकून होगा, दूसरा फिर जिसे कहा जाए हरकत वाला लेटर। तो ये देखिए आ गया ना। अब आइलन में मद्दुल वाजिब जिसे कहा जाए मद्दुल वाजिब है ना, मुत्तसिल है, मद्दुल वाजिब मुत्तसिल। ठीक है, तो हमजा उसी वर्ड का हिस्सा, अगेन आपको इख्फा लाइट रखना है। ठीक है, इख्फा लाइट रखिएगा, गाइन पे आवाज चलती रहेगी। ठीक है, रोकेगा नहीं और फौरन नेक्स्ट लेटर को ग्रैब कर लीजिएगा, फ़अग़ना। ठीक है, आवाज करके रोकना नहीं, बस चलती रहेगी, और ना 2 काउंट इंशाल्लाह। ये आपका पूरा, आपके दोनों होठ आपस में होंगे, जैसे नेजल साउंड फील होनी चाहिए, वाइब्रेशन इन योर नोज। ठीक है, होल्ड फॉर 2 काउंट, ये साउंड,
यतीम, ठीक है, लाम को हिच करना है तो इसको टाइम देना है, तवस्सुत ये नहीं करना है। फअम्मल मल नहीं, मल पूरा टाइम दीजिए, जरा सा टाइम दीजिए, तवस्सुत है ना। अगर आप इसको तेजी से पढ़ेंगे तो या तो ये तो बाउंस हो जाएगा, या फिर जैसे कहा जाए आप इसको बहुत टाइम देंगे तो फिर वो भी ठीक नहीं, कि फअम्मल मल होल्ड नहीं करना, ठीक है, और ना ही मल मल ऐसे करके बाउंस करना है। फअम्मल यतीम, ठीक है, टाइम भी दिया, लाम की सुकून भी वाजे की और आराम से पढ़ लिया। यती ती को आपने 2 काउंट, फला ला फा ला को 2 काउंट, अलिफ मत दिया, ती या मत दिया थी, ला अलिफ मत दिया, तको हैरो, ठीक है, काफ पे बाउंस होगा यानी कलकला, तको, ठीक है, इस तरह से तको। ता हम लोग ता पढ़ते हैं उर्दू का, नहीं ता, ये ना, ये जो आपकी टिप ऑफ द टंग है, आपके सामने के जो फ्रंट टीथ है ना ऊपर के, इसके जो जिनके साथ गम्स के साथ ये दांत जुड़े हैं, बल्कि बस वही इसका पॉइंट है ना, बिल्कुल जहाँ पे ज्वाइंट हुए हुए हैं, बस वहीं पे आपकी टिप ऑफ द टंग लगेगी, ठीक है। तको ता है, नॉट ता, ता ये हमारा उर्दू वाला नहीं है ना। तको है, हा को लाइट रखिएगा और रॉ को हैवी कीजिएगा, है, ठीक है, रॉ को हैवी कीजिएगा। फिर देखिए वह अम्मा व अम्मा, अगेन सेम जैसे अम्मा पे था आपका मोस्ट कंप्लीट गुन्ना, अकमल गुन्ना है, पूरा 2 काउंट आप इसको होल्ड करेंगे। अम्मसा, ठीक है, तो मेक श्योर सीन पे विस्लिंग साउंड आनी चाहिए, वह अम्मसा, सा ऐसा सा ये साउंड, ठीक है। वह अम्मसा इला, ठीक है, सा को आप कौन कितनी हरकत खींचेंगे, और सीन का मखरज का है, सीन जाई और सौद का मखरज का है, आपको पता है आपके टिप ऑफ द टंग आपके दोनों दांतों के पीछे रहेगी, ठीक है, बाहर नहीं आनी चाहिए, दोनों के आपके जो फ्रंट एंड लोअर आपके जो आपके अल्हम्दुलिल्लाह तीत है उसके पीछे इंशाल्लाह रहेगी, तो ये इंशाल्लाह सही मखरज आपका अदा हो जाएगा। सा असा ये साउंड। व मसाइला, हमजा की कसरा बिल्कुल शार्प होनी चाहिए और उसको वहां से होना चाहिए, मसाइला नहीं, साइला नहीं है, सा ई का साउंड कंप्लीट होना चाहिए। व मसाइला, ठीक है, पूरा साउंड कंप्लीट हो, फिर आप नेक्स्ट पे जाएंगे। फला ला को 2 काउंट, अगेन अलिफ मत दिया, तनहर, देखिए मैं इसको ऐसे पढ़ सकती थी तनहर, नहीं, मगर तन पूरा साउंड कंप्लीट, तनहर, ठीक है, होल्ड नहीं कर रही हूँ मैं, तनहर ऐसे नहीं कह रही, क्योंकि नेक्स्ट लेटर में हाँ है, और हाँ कौन सा है, हुरूफ हलकी, जो कि हमजा हा, आइन हा, गैन क़ा, ठीक है, इंशाल्लाह गैन ख़ा, ठीक है, ये आपके 6 लेटर्स हैं, तो इजहार हलकी करेंगे, तनहर, रा को हैवी करेंगे। व अम्मा, अगेन आपका मोस्ट कंप्लीट गुन्ना, अकमल गुन्ना, यानी मीम पर भी, और आपको अगेन माँ पे आपने 2 काउंट स्ट्रेच पे करना है, 2 काउंट होल्ड एंड 2 काउंट स्ट्रेच। बीनी, नून की हवा, नून की कसरा शार्प रखेगा, पहले नून की कसरा निकालिए, नी नी, ठीक है। बीनिअमती, नून की कसरा करके फिर आइन में मर्ज कीजिएगा, नॉट नियमती, नहीं नेमती नहीं है, बी नी को कसरा को बारीक कीजिए, बी नियमती, मैं माँ को इंशाल्लाह, और फिर बहुत इसमें झटका अक्सर लोग हमजा ये आइन में दे देते हैं, बी नियमत ने ऐसे करके, नियमती नहीं, ऐसे नहीं, झटका नहीं देना, वो हमजा बन जाएगा, और ना ही बहुत एग्जैजुरेशन, भी ने बहुत टाइम दे दिया, ये टाइम भी सही नहीं, ठीक है। तो भी नियमती रब्बी का रॉ हैवी रखेगा इंशाल्लाह, जितनी कसरा है सबको शार्प रखेगा, बारीक, फहदिस, ठीक है, फहदिस, हाँ मिडल ऑफ हलक से निकालेगा और साफे हम हो जाएगा। तो उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फिक। जो अपनी रेसिटेशन भेजते हैं वो अपनी रेसिटेशन भेज दीजिएगा, और जो बहनें इंशाल्लाह अपना जैसे कहा जाए हिफ्स कर रही हैं तो इंशाल्लाह वो इंशाल्लाह अपनी हिफ्स भेज दें, ठीक है। चलिए, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, ये आपने इंशाल्लाह भेज दी है, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीक। हम इंशाल्लाह अपने ग्रामर की तरफ मूव ऑन हो चाहते हैं, अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी कर दे। चलिए, हमने अब तक जो ग्रामर को देख लिया था तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें देखिए कि हम जो रिवाइज हम अपनी ग्रामर को रिवाइज कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आपका क्विज नुमा टेस्ट आएगा, क्विज नहीं टेस्ट होगा, लेकिन ये कि उसमें आपका इंशाल्लाह जो चीज़ें मैं खास कर मेंशन करती हूँ कि ये चीज़ें आएंगी,
تو آپ نے اس کو کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے ضمائر کو کمپلیٹ کر لیا تھا، اگر آپ کو یاد ہے، ہاں ہم نے اسم اشارہ، اسم موصولہ، حرف الندا، اللہ کا احسان ہے، یہ بھی کر لیا تھا، یہ بھی کر لیا تھا۔ اب ہم انشاءاللہ مرکب پہ جائیں گے۔ جی ہاں، تو اب ہم دیکھیں گے کہ جسے کہا جائے کہ اب ہم جائیں گے کہ مرکب کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے، لیکن جب تک آپ میرے ساتھ ریوائز نہیں کریں گے نا تو بات نہیں بنے گی نا انشاءاللہ، تو ساتھ ساتھ کرنا، ٹھیک ہے۔ مرکب کیا ہے؟ ایک ہم نے مفرد دیکھا، ایک لفظ کا میننگ، تنہا لفظ کا میننگ جو ہے نا۔ پھر آپ دیکھیے جسے کہا جائے ایک ہوتا ہے مرکب۔ مرکب کیا ہوتا ہے؟ دو مفرد الفاظ کا بامعنی مجموع، یا آپ اس کو کہہ لیں ایک یا ایک سے زیادہ، مطلب ایک سے زیادہ جو بھی جسے کہا جائے الفاظ آپس میں ملتے ہیں تو یہ مرکب بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مرکب دو طرح کا ہوتا ہے، بس آپ کو اتنا ذہن میں رکھا ہے، جو کمپاؤنڈ ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو وہ ناقص ہوں گے، انکمپلیٹ ہوں گے، یا پھر وہ کمپلیٹ کمپاؤنڈ ہوں گے، یعنی تام ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ ناقص کیا ہے؟ جس میں سننے والے کو کوئی خبر معلوم نہیں ہو، نہ کوئی حکم سمجھ آئے، نہ مطلب بات بیسیکلی ادھوری لگے، مکمل بات اس کو سمجھ ہی نہیں آئے، ٹھیک ہے۔ جبکہ تام کیا ہوتا ہے؟ جس میں سننے والے کو مکمل خبر معلوم ہو جائے، یا کوئی بھی حکم ہے یا کوئی بھی لائک احکام ہے تو وہ واضح سمجھ آ جائے نا۔ تو یاد رکھیے تام، مرکب تام جس کو آپ کمپلیٹ کمپاؤنڈ بھی کہتے ہیں، اس میں سننے والے کو بات صحیح سمجھ آتی ہے، حکم واضح ہوتا ہے، اور جبکہ جو ناقص ہوتا ہے اس میں سننے والے کو بات مکمل سمجھ نہیں آتی، انکمپلیٹ ہوتا ہے، بات ادھوری ہوتی ہے۔ جیسے میں آپ سے کہتی ہوں رجل حسن، میں کہتی ہوں اچھا مرد، اب کیا اچھا مرد آگے کیا ہے؟ کسی مطلب اچھا مرد ہے، یا اچھا مرد جو ہے وہ نیکی کے کام کرتا ہے، یا اچھا مرد پڑھاتا ہے، بس اچھا مرد کہہ دوں، یا میں کہہ دوں ولد حسن، نیک لڑکا یا اچھا لڑکا، یا ولد صالح، بالکل جیسے کہا جائے انکمپلیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ میں ولد صالح کہوں، نیک لڑکا کیا قرآن پڑھ رہا ہے، نیک لڑکا بات سن رہا ہے، مطلب مکمل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر میں کہتی ہوں الرجل حسن، میں کہوں گی کہ مرد یا آدمی اچھا ہے، یا الولد صالح، لڑکا نیک ہے۔ اب بات سمجھ آ رہی کہ کمپلیٹ سننے والے کو بخبر معلوم ہو گئی کہ لڑکے کی خبر دی جا رہی ہے کہ وہ نیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی بات، ایسا جملہ یا کوئی بھی جسے کہا جائے ایسا مرکب جس میں سننے والے کو بات مکمل سمجھ آ جائے، حکم واضح ہو جائے، تو یہ کہلاتا ہے کمپلیٹ، اور جس میں بات سننے والے کو مکمل سمجھ نہیں آتی، بات ادھوری ہوتی ہے، تو یہ کہلاتا ہے مرکب ناقص یا تام، ٹھیک ہے۔ سوری، مرکب ناقص یا انکمپلیٹ، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پہ آ جائیے۔ جی انشاءاللہ نیکسٹ میں دیکھیے، اب جو ہمارے پاس کمپاؤنڈ ہے اس کی دو، جسے کہا جائے ہم نے ناقص اور مرکب کو دیکھا، تو مرکب ناقص کی 5 جسے کہا جائے فردر کیٹیگریز ہیں، ٹھیک ہے۔ مرکب عطفی، مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب جاری اور مرکب اشاری، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو نام آنا چاہیے اتنا، جیسے ٹیسٹ میں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے فل ان دا بلینکس میں آ جائے، لیکن آپ کو پتا ہو کہ نا کہ مرکب لائک اس کی کتنی ٹائپ ہے نا، توصیفی، اشاری، جاری، عطفی اور پھر اضافی، ٹھیک ہے۔ اتنا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ناقص کی ٹائپ کتنی، بعض اوقات ہمیں بس ہم ٹھیک ہے کہتے ہیں ناقص ہے، کیونکہ یہ آپ نے الحمدللہ کوئی اتنا ویسے نام نہیں ہے کہ آپ کے لیے مشکل ہو، ٹھیک ہے۔ اور جو مرکب تام ہوتا ہے، وہ بیسیکلی کیا ہے؟ وہ بیسیکلی جسے کہا جائے یا مرکب تام جس کو جملہ بھی کہتے ہیں، جس کو سینٹنس بھی کہا جاتا ہے، جس کو کلام بھی کہا جاتا ہے، یہ دو طرح کا ہوتا ہے، جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ، ٹھیک ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اب تک ہم نے جو بات دیکھی کہ ہم نے مرکبات کو دو بڑی کیٹیگری میں تبدیل کر دی، ڈیوائڈ کر دیا، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ مرکبات جن کو آپ فریزز بھی کہہ لیں، کمپاؤنڈ بھی کہہ لیں، تو دو طرح کی ہیں، ناقص ہے اور جسے کہا جائے تام۔ ناقص کے اندر کون کون سے 5 آتے ہیں وہ آپ نے دیکھ لیا،
کہ یہ 5 کیٹیگری ہیں جو کہ ناقص کے اندر آتی ہے، رائٹ. اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ تام کے اندر کون کون سے ہیں، تو آپ کو پتہ چل گیا تام کو جملہ بھی کہا جاتا ہے، سینٹنس بھی کہا جاتا ہے، کلام بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. مرکب جو توصیفی ہوتا ہے اس کو ڈسکرپٹیو فریز کہا جاتا ہے، ان ٹرم آف انگلش کہہ لیجیے. مرکب اشاری کو جسے کہا جائے ڈیمانسٹریٹو فریز کہا جاتا ہے، مرکب اضافی کو پوزیسو فریز کہا جاتا ہے، عطفی کو کنجکشن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم دیکھیں گے مرکب عطفی، جس کو آپ کنجکشنز کہہ لیں. آپ اگر انگلش میں الحمدللہ پڑھے ہوئے ہیں نا، الحمدللہ جو آپ نے اس کو پڑھا ہوگا. تو عطف کیا ہے؟ ایسا حرف ہے جو دو لفظوں یا دو جملوں کو ملاتا ہے. تو عطف کے 2 لیٹر استعمال ہوتے ہیں، ایک واو اور ایک او. ٹھیک ہے، وا اور او، یہ دونوں. واو جو ہے وہ اور کا میننگ ہے، واو جو ہے وہ حروف جہرہ بھی ہوتا ہے لیکن وہ قسم کے میننگ میں ہوتا ہے، جیسے والشمس والضحاہا. ٹھیک ہے نا، تو اب اس میں یہ قسم کے میننگ میں آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایکٹیو ہے، اس کا اثر آئے گا. ٹھیک ہے، وہ عامل لیٹرز ہے، اس کا ایکشن ہوگا اپنے بعد میں آنے والے ناؤن پر. لیکن جو عطف ہے یہ اس کا کوئی ایکشن نہیں ہے، اس کا کوئی ایکشن نہیں، بس یہ کہ یہ پچھلی والی بات کو آگے والی بات کے ساتھ جوائن کرنے کے لیے آتا ہے، چاہے وہ 2 جملے ہوں، 2 الفاظ ہوں، 2 باتیں ہوں، جو بھی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو 2 استعمال ہوتے ہیں، ایک واو اور ایک او. دیکھیں اس کا فارمولا کیا ہو جائے گا. اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ مرکب عطفی کا فارمولا بتائیے، تو آپ کہیں گے اسم پلس حرف عطف پلس اسم. جو پہلا والا اسم ہے اس کو ٹرم آف مرکب عطفی کی ٹرم میں کہیں گے معطوف الیہ. ٹھیک ہے، اور جو بعد والا اسم ہے اس کو معطوف علی. پہلے والے کو معطوف الیہ اور بعد والے کو معطوف علی، اور درمیان میں حرف عطف ہو جائے گا. جیسے آپ دیکھیے خبز و ماء، خبز و ماء، روٹی اور پانی، روٹی اور پانی. ٹھیک ہے نا، تو یہ انکمپلیٹ ہے. کیا روٹی اور پانی لانا ہے، روٹی اور پانی کھانا ہے، کیا کرنا ہے؟ تو بات انکمپلیٹ ہے. خالی میں کہوں روٹی اور پانی، میں کہوں کہ کتاب اور کتاب اور جسے کہا جائے یا لیسن یعنی مراد درس، میں اس طرح سے کہتی رہوں تو بات نہیں بنے گی. عادل یا جسے کہا جائے ظالم، تو بات نہیں بنے گی جب تک کہ پوری بات کمپلیٹ نہ کی جائے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی کہ حروف عطف 2 جملوں کو 2 لفظوں کو ملاتے ہیں. جو الفاظ لیٹر استعمال ہوتے ہیں واو اور او، اس کا فارمولا کیا ہے؟ اسم پلس حرف عطف پلس اسم از ایکول ٹو مرکب عطفی. دونوں اسم میں سے جو پہلا اسم ہے وہ معطوف الیہ ہے، اور جو بیچ میں حرف عطف اور لاسٹ میں جو معطوف علی آ جائے گا. تو یہ آپ کو اگزامپل پہلے بھی سمجھائی تھی، اس لیے اس کو اسکپ کروں گی. یاد رکھیے ایک بات یہاں پہ بہت اہم ہے، معطوف علی چاروں لحاظ سے معطوف الیہ کے تابع ہوگا. چاروں لحاظ سے کون سی ہے؟ نمبر 1 عدد، نمبر 2 اعراب، نمبر 3 واحد جمع تثنیہ، اور نمبر 3 معرفہ نکرہ ہونے میں. ٹھیک ہے، یعنی ان چاروں میں جو آپ کر چکے ہیں اور اچھی طرح ڈیٹیل میں کر چکے ہیں، معطوف جو یعنی جو پہلے والا جو معطوف الیہ ہے، یعنی بیسیکلی وہ معطوف علی کے تابع ہوگا. معطوف علی جو بعد میں آ رہا وہ چاروں چیزوں میں صفت کے اعتبار سے، اعراب کے اعتبار سے، جنڈر کے اعتبار سے، ساتھ میں معرفہ نکرہ کے اعتبار سے، اور عدد کے اعتبار سے، چاروں میں کوارڈینیٹ کرے گا. اور اگر آپ غور سے دیکھیں خبزن نکرہ ہے، ماؤن بھی نکرہ ہے. خبزن جسے کہا جائے حالت رفع ہے، ماؤن بھی حالت رفع ہے. ٹھیک ہے نا، پھر خبزن مزید اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو جسے کہا جائے یہ بھی معرفہ ہے، اور ماؤن بھی کیا کہتے ہیں اس کے حساب سے مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے. تو کہنے کا مقصد ہے انشاءاللہ اس طرح سے اگر آپ دیکھیں گے چاروں حساب سے واحد ہے، معاون بھی واحد ہے. سیم اسی طرح دیکھیے الجاہل والعالم، الجاہل کو دیکھیے العالم، الجاہل کیا ہے؟ معطوف الیہ، والعالم کیا ہے؟ معطوف علی، معطوف علی. تو الجاہل ہے تو والعالم دونوں معرفہ، الجاہل جسے کہا جائے واحد ہے، والعالم بھی واحد ہے. الجاہل دیکھیے حالت رفع، الجاہل والعالم دونوں حالت رفع ہے نا. اور پھر دیکھیے کہ الحمد
الحمدللہ کیا کہتے ہیں مذکر ہے، العالم بھی اور الجاہل بھی مذکر ہے. تو چاروں چیزوں میں آپ دیکھیے گا کہ جو بھی جیسے کہا جائے معطوف علی اپنے چاروں پہلوؤں میں جیسے کہا جائے یا چاروں چیزوں میں معطوف الیہ کے تابع ہوگا. بس یہ آپ کا اتنی بات آپ کو بس یاد رکھنے والی ہے، ٹھیک ہے نا جی. نیکسٹ پہ آ جائیے. شابر جی. یہاں پہ تو بس قاعدہ ہے جو میں نے آپ پڑھ بھی چکے ہیں گرامر میں کہ کیسے حمزۃ الوصل گرتا ہے. یہ آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ شاکرن عادل شاکرون کیوں پڑھا جاتا ہے، کیونکہ تنوین کے بعد جو واو ہے وہ عطف کی ہے. تو آپ کو پتہ ہے تنوین کے بعد جب یرملون کے لیٹرز آتے ہیں یا را میم لام واو نون تو ادغام ضرور آ جاتا ہے، بچائے کہ میں شاکرون بولوں میں شاکرون وعادلون، ٹھیک ہے ایسے بولوں گی. تو بس یہ آپ کو قاعدہ بتایا جا رہا ہوں، یہ آپ کو میں سکھا چکی ہوں. نیکسٹ انشاءاللہ نیکسٹ سلائیڈ پہ آ جائیے. جی یہ بھی وہی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا الصادق اصل میں کیا ہے او الکاذب، لیکن آپ کو پتہ ہے دو ساکنین کا رول آپ کو یاد ہے نا. اب ہم کیا کرتے ہیں اول کاذب، کیونکہ لام پہ سکون ہے اور او پہ سکون ہے تو دو ساکنین جب جمع ہو جاتے، کیونکہ الکاذب کا جو حمزہ ہے حمزۃ الوصل ہے وہ اپنی حرکت چھوڑ دے گا، ٹھیک ہے. تو الصادق اول کاذب، کیوں؟ کیونکہ او پہ بھی جزم تھی اور ال کا حمزہ نے اپنی حرکت چھوڑ دی، لام پہ بھی جزم تھی. ہم کیسے پڑھتے؟ تو اس کو کہا جاتا ہے التقائی ساکنین. دو ساکنین جب جمع ہو جاتے ہیں تو اس کو زیر دے کر ملایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. الصادق اول کاذب، یہ بھی آپ کر چکے ہیں. بس ایک چیز کو ذہن میں رکھیے گا، من کو جب ہم آگے سے ملاتے ہیں تو کسرہ نہیں دیتے بلکہ زبر دیتے. ہم یہ نہیں کرتے من المسجد، ہم کہتے ہیں من المسجد، کیونکہ دیکھیں من کے اندر بھی نون پہ جزم ہے اور مسجد کا جو المسجد کا جو ورڈ ہے الف وہ حمزۃ الوصل ہے، جو حمزۃ تو وہ لکھا جا رہا ہے لیکن پڑھا نہیں جا رہا، اور لام پہ جزم ہے. جب دو ساکنین جمع ہو جائیں گے تو ہم اس کو جس صرف من کے لیے خاص ہے کہ اس کو فتحہ کے ذات میں لایا جاتا ہے، ادروائز جسے کہا جائے جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو کسرہ کے ساتھ ملایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جی نیکسٹ سلائیڈ پر آ جائیے. یہ سب آپ کو اگزامپل دی جا رہی ہے کہ دیکھیں چاروں چیزوں میں کوآرڈینیٹ کیسے کر رہا ہے، وہ ساری آپ کو مثال دی ہے نا. یہ تو آپ کو سمجھ ہی آ گئی. نیکسٹ پہ آ جائیے کہ چاروں پہلوں میں، ٹھیک ہے. نیکسٹ پہ آ جائیے. یہ سب وہی ہے جو آپ کر چکے. نیکسٹ انشاءاللہ ہمارا مرکب توصیفی ڈسکرپٹیو فریز کہلاتا ہے یا کمپاؤنڈ کہہ لیجیے. تو اب جو ہے نا مرکب توصیفی، اس کے اندر جسے کہا جائے دو چیزیں بہت اہم ہے، موصوف پلس صفت از ایکول ٹو مرکب توصیفی. ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرتا ہے، جس اسم کی صفت بیان کی جائے اس کو موصوف کہا جاتا ہے، اور جو اسم تعریف بیان کرے اسے صفت کہا جاتا ہے. تین باتیں ہیں، ایک اسم دوسرے کی صفت بیان کر رہا ہے، جو بیان کرے گا اسے صفت کہیں گے، اور جس کی بیان کی جائے گی اس کو موصوف کہا جائے گا. جیسے میں کہتی ہوں اچھی لڑکی، تو اچھی کیا ہے؟ یہ صفت ہے. لڑکی جس کی بیان کی جا رہی وہ کون ہے؟ موصوف. اس کو عربی میں صفت کو نعت اور موصوف کو منعوت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. آپ اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ کس کو کیا کہا جاتا ہے، کہ صفت کو نعت اور منعوت کہا جاتا ہے موصوف کو، ٹھیک ہے. تو اس کو اتنا ذہن میں رکھیے گا، ایسا نہ ہو کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ بتائیں تو اس وقت آپ دونوں ناموں میں کنفیوز ہو نا، ٹھیک ہے. موصوف اور صفت، ٹھیک ہے. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ جیسے قرآن پاک میں کتنی دفعہ بھی آتا ہے جیسے عذاب علیم، عذاب کیا ہے، اس کی صفت بتائی جا رہی ہے. ہم کتنی دفعہ پڑھتے ہیں نا عذاب علیم بما کنتم تعملون. تو یہ عذاب علیم کیا ہے؟ عذاب کی ایک کوالٹی بتائی جا رہی ہے کہ وہ بڑا ہی جسے کہا جائے دردناک ہے، پین فل ہے. تو یہ عذاب جو ہے بیسیکلی کیا ہو جائے گا؟ موصوف. اس کی صفت کیا آ گئی؟ علیم. تو کیا ہو گیا؟ یہ دردناک عذاب، دردناک عذاب، ٹھیک ہے. اسی طرح کئی دفعہ آتا ہے قرآن مجید میں، اگر آپ نے دیکھا ہوگا جیسے آتا ہے نا الشیطان الرجیم، بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب شیطان اور الرجیم کیا ہے؟ یہ دونوں صفت موصوف ہے کہ شیطان کی صفت آگے بیان کر دی کہ وہ بڑا مردود ہے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الشیطان اور الرجیم کو جب دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے کیسے یہ رول بنا ہے. تو کیا چیک کیے کہ اسی طرح دیکھیے
جو اہم بات آپ کو مرکب توصیفی کے لحاظ سے ذہن میں رکھنے کی ہے وہ نمبر 1 جو رولز ہیں کہ جب ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں اردو میں، آپ دیکھیں صفت پہلے آتی ہے اور موصوف بعد میں آتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں بڑا اچھا لڑکا ہے، اچھا یعنی صفت پہلے آ رہی ہے، پھر آ کے اس کی تعریف آتی ہے لڑکا اچھا یا لڑکی اچھی ہے، رائٹ. لیکن عربی میں کیا ہے، موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے. الولد الحسن، نیک لڑکا، اچھا لڑکا، ٹھیک ہے، خوبصورت لڑکا، جو بھی کہہ لیجیے. تو یاد رکھیے جب عربی بولیں گے تو عربی میں کیا ہے کہ پہلے صفت آتی ہے، اور اردو میں پہلے صفت آتی ہے اور عربی میں پہلے جسے کہا جائے موصوف آتا ہے، پھر اس کی صفت بیان ہوتی ہے. نیکسٹ انشاءاللہ تو جب بھی آپ ٹرانسلیشن کریں گے تو الٹ کے ٹرانسلیشن کریں گے، ٹھیک ہے. الحمدللہ. اب آپ کو دوسری بات جو ذہن میں رکھنے کی ہے کہ یہ چاروں چیزوں میں جو آپ پڑھ چکے ہیں، حالت یعنی اعراب، جینڈر، عدد یعنی کاؤنٹنگ، اور پھر وسعت یعنی کیپیسٹی یعنی معرفہ یا نکرہ، ان میں چاروں چیزوں میں کوآرڈینیٹ کرنا چاہیے موصوف کو صفت کے ساتھ، ٹھیک ہے. اگر جسے کہا جائے موصوف جو ہے حالت رفع ہے تو صفت بھی حالت رفع، موصوف اگر جسے کہا جائے مذکر ہے تو صفت بھی مذکر، موصوف اگر واحد ہے تو صفت بھی واحد، موصوف اگر معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ، ٹھیک ہے. یہ چاروں چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. لیکن ایک کنڈیشن ہے، ایکسیپشن تو ہر جگہ ہوتی ہے، اور وہ کنڈیشن کیا ہے کہ اگر موصوف کون ہے، جس کی صفت بیان کی جا رہی وہ غیر عاقل کی جمع ہو، تو پھر اس وقت آپ نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ بھئی کنڈیشن میٹ کر رہی ہے کہ نہیں، اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی صفت واحد مؤنث لگانی ہے، واحد مؤنث لگانی. جیسے دیکھیے اقلام، قلم کی جمع اقلام آتا ہے. اب یہ کیا ہے، غیر عاقل ہے نا، قلم تو عاقل نہیں ہے، اور جمع کون سی ہے، جمع بھی مکسر ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جمع آ گئی تو اب کیا کریں گے، اب آپ کیا جمع لے کر آئیں گے اس کی جو صفت ہے، اور جسے کہا جائے مطلب جمع لے کر آئیں گے اور چاروں چیزوں میں کوآرڈینیٹ کریں گے، نہیں. اس وقت آپ نے بس آنکھ بند کرنا ہے اور اس کی صفت واحد مؤنث لے کر آنی، واحد مؤنث لے کر آنی، ٹھیک. تو بات کیا سمجھ آ گئی کہ صفت اور موصوف چار چیزوں میں کوآرڈینیٹ کریں گے، حالت میں، جینڈر میں، عدد میں، وسعت میں. اور یہ چاروں چیزوں میں کوآرڈینیٹ کرتے ہوئے بنے گا نمبر 1. نمبر 2 پھر آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، لیکن اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہے یا غیر عاقل کی جمع آ رہی ہے تو اس وقت آپ نے کوآرڈینیٹ نہیں کرنا چاروں چیزوں میں، بلکہ اس کی صفت آلویز واحد مؤنث ہوگی، ٹھیک ہے. اقلام جمیلۃ، ٹھیک ہے. نیکسٹ پہ آ جائیے. جیسے ایگزامپل تو بہت آتی نا، سلطان مبینہ، ضلالا بعیدا، نصیبا مفروضا، اجل مسمى. یہ ساری مثالیں الحمدللہ قرآن مجید میں موجود ہے. الفوز العظیم، العظیم، الکتاب المنیر. تو یہ ساری کے الحمدللہ بہت زیادہ ایگزامپلس موجود ہیں، ٹھیک ہے. تو جینڈر کے حساب سے آپ نے دیکھ لیا، کوانٹٹی کے حساب سے دیکھ لیا، اعراب کے اعتبار سے دیکھ لیا، اور وسع کے اعتبار سے دیکھ لیا، ٹھیک ہے. نیکسٹ پہ انشاءاللہ یہ آپ کو بس آپ کو اگزامپل دی جا رہی ہے مرکب توصیفی کی نا، کہ کیسے چاروں چیزوں میں کوآرڈینیٹ کر. اب یہ آپ کو ترجمہ آپ نے تو اپنے طور پہ کیا ہوگا، لیکن اگر کسی بھی وجہ سے اس کا مطلب رہ گیا تو اس کو انشاءاللہ دیکھیے گا بعد میں جو ڈیٹیل ریکارڈنگ ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ پیج پہ انشاءاللہ آ جائیے. جی ہاں یہ بھی وہی ہے. ہاں اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں. بس آ کر آپ کو ٹپس پہ یہ پوائنٹ یاد ہے نا، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور آپ مرکب توصیفی کی بے انتہا اگزامپل دیکھتے ہیں، بے انتہا جسے کہا جائے. آپ اگزامپل دیکھیں گے، آپ نے دیکھا ہے ضلال مبین، ٹھیک ہے، خوانا اسیما، عذاب عظیم، ٹھیک ہے. تو یہ ساری مرکب توصیفی کی اگزامپل تھی، ٹھیک ہے. انشاءاللہ کتاب کریم، نذیر مبین، یہ ساری انشاءاللہ، اور آپ اسی طرح خود سے بھی ڈھونڈ سکتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں مرکب اضافی. مرکب اضافی یاد رکھیے ایک اسم کی دوسرے اسم کے ساتھ جو ایک ریلیشن شپ ہوتی ہے، ایک نسبت ہوتی ہے، ایک تعلق جو قائم ہو جاتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے، مرکب اضافی. مرکب اضافی جو
دو اسما پر مشتمل ہے. ایک کو کیا کہا جاتا ہے؟ مضاف. دوسرے کو کیا کہا جاتا ہے؟ مضاف الیہ. پہلے کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ. مضاف اور مضاف الیہ. ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ. تو مرکب اضافی کیا؟ ایک اسم کی آسان سے لفظ میں کہہ لیجئے دوسرے اسم کی نسبت. تو یہ مضاف مضاف الیہ کا کہلاتا ہے، جس کو ہم پوزیسو فریز بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو مضاف الحمدللہ یاد رکھیے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ ان کی جو ریلیشن شپ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں یوم القیامہ، قیامت کا دن. قیامت کا دن. تو یوم القیامہ کیا ہے؟ یوم جو ہے مضاف ہے، اور القیامتی مضاف الیہ. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو یوم کی نسبت کس کی طرف ہے؟ قیام کی طرف ہے. یاد رکھیے یہ جو باقی ڈیٹیل اپنی جگہ ہے. مضاف کیا ہے؟ جس شے کی، یعنی جس شے کی طرف نسبت قائم کی جائے، اور مضاف الیہ کے جس چیز کی طرف نسبت قائم ہو. جس کی طرف نسبت قائم ہوگی اور جس شے سے نسبت قائم کی جائے گی وہ مضاف ہوگا، اور جس چیز کی طرف نسبت قائم ہو اس کو ہم مضاف الیہ کہیں گے. ٹھیک ہے؟ جس ہم کہتے ہیں لڑکے کی کتاب. اب کیا ہے؟ لڑکے کا تعلق کتاب کے ساتھ ہے نا، کہ وہ اس کی ملکیت کو شو کر رہا ہے کہ ہاں یہاں پہ جسے کہا جائے، یہاں پہ آپ کہیں گے کہ کتاب جو ہے وہ مضاف ہے اور لڑکا جو ہے وہ مضاف الیہ. ٹھیک ہے؟ جب آپ اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں نا تو کا کے کی کا ترجمہ آتا ہے، لیکن آلویز ایسا نہیں ہوتا. جیسے ہم کہتے ہیں ربنا، ہمارا رب، را ہمارا ری. تو یا تو را ری ری کا ترجمہ آئے گا جب آپ اس کی ٹرانسلیشن کریں گے اردو میں، یا پھر کا کے کی کا ترجمہ آپ کو آواز مطلب اپنی زبان میں سنائی دے گا. ٹھیک ہے؟ نیکسٹ پہ آ جائیے، نیکسٹ پیج پہ آئیے. ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے اللہ کی کتاب. ٹھیک ہے؟ ہم کہتے ہیں کتاب اللہ. تو ہم پہلے کیا کرتے ہیں، یعنی اس کا بھی جب ٹرانسلیشن اردو میں کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جب ہم کہتے ہیں اللہ کی کتاب، ہم پہلے مضاف الیہ کو لے کر آتے ہیں پھر مضاف کو. لیکن جب ہم عربی میں دیکھتے ہیں تو اس کے برعکس ہے، پہلے مضاف ہے اور پھر مضاف الیہ. ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ آپ کیسے کرتے ہیں؟ کتاب اللہ. کہ آپ کہتے ہیں رسول اللہ، اللہ کا رسول، اللہ کی کتاب. جسے کہا جائے ارض اللہ، اللہ کی زمین. آپ ایسے ٹرانسلیشن کرتے ہیں نا، تو یاد رکھیے اس میں ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اس انداز سے مطلب ذہن میں رکھیے گا کہ ٹرانسلیشن جیسے آپ نے مرکب توصیفی کا الٹ کے گیا سیم اسی طرح کریں گے. لیکن آپ نے مرکب توصیفی کے 4 رول دیکھے تھے، اور اس کے کتنے رول ہیں؟ اس کے 2 رول ہیں. نمبر 1 آپ کو یہ ذہن میں اچھی طرح رکھنی ہے کہ مضاف پر نہ ال آئے گی نہ تنوین. کبھی بھی مضاف ال اور تنوین نہیں لے گا. نمبر 2 مضاف الیہ آلویز مجرور ہوگا. ڈزنٹ میٹر کہ اس سے مطلب اس سے پہلے جسے کہا جائے ال لگ جائے یا کچھ بھی، لیکن یہ کہ اس کو مجرور ہونا مست ہے. اس کی کنڈیشن ہی یہی ہے کہ اس کو مجرور ہونا ہے. ٹھیک ہے؟ اور مضاف کیا ہے؟ یاد رکھیے اس پر کبھی بھی ال اور تنوین نہیں آئے گی. بس آپ کو یہ باتیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ الکتاب اللہ یا الکتاب، کبھی نہیں ہو سکتا، یا کتاب اللہ، نہیں، غلط ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ مضاف پر کبھی بھی ال اور تنوین نہیں آئے گا. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اس چیز کو رکھیے گا اپنے ذہن میں کہ جیسے آپ بہت ساری قرآن کی آیات میں بھی آتا ہے، اگر آپ جیسے آتا ہے نا رب العالمین. ہاں رب العالمین، اب رب کی نسبت عالمین کی طرف ہے، تمام جہانوں کا رب. ٹھیک ہے؟ اب یہ کاکے کا ترجمہ بھی آ رہا ہے، اور نسبت رب جو ہے وہ مضاف ہو جائے گا العالمین مضاف الیہ. خیر الراحمین سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا. عبادی میرا بندہ. ٹھیک ہے؟ رب العرش الکریم، تو کیا عرش کریم، یہ عرش الکریم دونوں صفت موصوف ہیں، اور رب کی جسے کہا جائے رب جو ہے مضاف ہے. العرش جسے کہا جائے مضاف الیہ پہ ال آ جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو بس ایک کنڈیشن پہ میٹ کرنا ہے کہ وہ جسے کہا جائے جری حالت میں ہو. ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. تو یہ بس اس کی کنڈیشن تھی. نیکسٹ پہ آ جائیے انشاءاللہ. جی تھوڑا سا مضاف کے اندر جیسے آپ نے دیکھا پوزیسر اور پوزیسڈ کرنے کا نا، الحمدللہ یہ میں آپ کو سمجھا ہی چکی ہوں. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے کہا جائے کہ آپ یہ دیکھیے کہ
کبھی کبھی کمپلیکیٹڈ مرکب اضافی بھی پیچیدہ جس کو آپ کہتے ہیں نا، جیسے میں آپ سے کہتی ہوں ضرب ولد حامدن، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو یہ ذہن میں آنا چاہیے ضرب از دا ورب، ٹھیک ہے؟ اب اگر آپ غور سے دیکھیں، آپ اس نے غور سے دیکھیں تو ولدا ولدا یہ اس کا فاعل نہیں ہو سکتا، کیوں؟ کیونکہ کل فاعل مرفوع، جتنے بھی فاعل ہوتے ہیں وہ حالت رفع میں، اور یہ تو حالت نصب میں آ رہا ہے۔ آپ نے پڑھا تھا نا جو مفعولیات کی ساری 8 کیٹیگری، آپ کو یاد ہے ان میں سے ون آف دا کیٹیگری تھی مفاعل خمسہ کی، یاد ہے؟ الحمدللہ۔ تو مفعول ہوتے ہیں نصبی حالت میں، فاعل تو کبھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اب حامدن کو بھی دیکھ رہے ہیں تو کوئی جسے کہا جائے جری حالت ہے، تو اب آپ کیسے کرتے ہیں؟ دھارابا مارا، مارنے والا کون ہے؟ فاعل تو نہیں ہے، اس کا مطلب ہے تھرڈ پرسن ہے جو یہاں موجود نہیں ہے، تو آپ کہیں گے ہی ہیڈ، اس نے مارا، کس کو مارا؟ ولد حامدن۔ اب ولد کی جو نسبت ہے کہ حامد کے لڑکے نے، حامد کے لڑکے نے مارا، تو سبحان اللہ بات کلیئر ہو گئی کہ حامد کے لڑکے نے اس کو مارا، اس طرح سے آپ کہیں گے نا، یعنی اس نے مارا، سوری اس کو اس طرح کریں گے، اس نے مارا حامد کے لڑکے کو۔ تو کیسے ہے کہ کا کے کی کا ترجمہ 2 دفعہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ، حامد کے لڑکے کو، کا کے کی، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ تو اب آپ کہیں گے ضربا اس کا فعل اینڈ اس کا فاعل ہوا ہے، پھر آپ کہیں گے ولدا اس کا مفعول بھی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کیا کہیں گے؟ وہ ہوا، وہ مضاف پہ بن رہا ہے، اور حامدن مضاف الیہ، مضاف الیہ، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی کہ کبھی کبھی جسے کہا جائے کمپلیکیٹڈ بھی آ جاتے ہیں نا، ایک سے زیادہ جسے کہا جائے مطلب سینٹنس لمبا ہو جاتا ہے، یعنی ایک کے بعد ایک چیز مضاف الیہ بن رہی ہوتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیے ضرب ولد حامد ولد زیدن فی غرفۃ البیت، ہے نا؟ اب آپ کہیں گے کتنا مشکل ہے، نہیں، اب آپ کیا کریں، ایک ایک چیز کو اینالائز کیجئے۔ ضربا مارا، کس نے مارا؟ ولد، لڑکے نے مارا، کس کے لڑکے نے؟ حامدن، حامد کے لڑکے نے حامد کے لڑکے نے مارا، ٹھیک ہے؟ ولد زیدن، زید کے لڑکے کو، سبحان اللہ، کس نے مارا؟ حامد کے لڑکے نے مارا ہے، کیوں مارا ہے؟ کیونکہ ولدو ہے، اور کس کو مارا ہے؟ ولدا، مارنے کے کس پر کام واقع ہو رہا ہے؟ یہ مفعول ہے، آپ کہیں گے کہ مفعولی بھی وہوا مضاف، اور زیدن مضاف الیہ، ٹھیک ہے؟ تو آپ کہیں گے ضربا، اس نے ضربا مارا، ولد حامدن، حامد کے لڑکے نے کس کو مارا؟ ولدا زیدن، زید کے لڑکے کو، فی غرفۃ البیت، غرفہ کہتے ہیں نا جسے کمرے کو، اس طرح سے گھر کے کمرے میں، گھر کے کمرے میں۔ تو مرادے کے بعد سمجھ آ اب یہ اضافی چیز ہے، تو مگر کا کے کی کا ترجمہ آ رہا ہے، فی غرفۃ البیت، یہ تو غرفۃ البیت ہے گھر کا کمرہ، تو یاد رکھیے غرفہ جو ہے یہ مضاف ہے، اور البیتی مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے؟ فی، ویسے یہ اگر فی نہیں آتا تو یہ ہوتا ہے غرفۃ البیتی، لیکن فی کی وجہ سے غرفۃ البیتی آ گیا۔ تو امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی، جی آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ جو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کلام کے اندر ایک سے زیادہ جسے کہا جب مرکب اضافی آ رہے ہوتے ہیں، مرکب اضافی آ رہے ہوتے ہیں، پوزیسر اور پوزیسڈ آ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو انالیسس کیسے کرنا ہے؟ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کون کون سی چیزیں حالت رفع میں آتی ہیں، کون سی حالت نصب میں آتی ہیں، اور کون سی حالت جر میں آتی ہیں، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جر میں جانے کا، کسی بھی اسم کے جر میں جانے کا 2 ریزن ہوتا ہے، یا تو جسے کہا جائے اس سے پہلے حروف جارہ آ جائے، یا اس سے پہلے کوئی اسم آ جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر آپ دیکھیں گے کہ یعنی کہ جیسے ہم کہتے ہیں کتاب، اب ہم آگے سے اس کے ساتھ کوئی اسم لگا دیں، کتاب اللہ ہی، اب کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کتاب اللہ غلط ہو جائے گا،
کتاب اللہ ہی، اللہ کی کتاب، کافی کی کا ترجمہ، تو مضاف مضاف الیہ کی شکل میں نصبی حالت آتی ہے، یا پھر جسے کہا جائے حروف جارہ آ جائے اسم سے پہلے تو پھر جری حالت آتی ہے. ٹھیک ہے، امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. چلے انشاءاللہ یہیں پر رکھیں گے. اتنا ہمارا اللہ کی رحمت سے ریوائز ہو گیا جتنے مرکبات. آپ ساتھ ساتھ بس اپنی گروپ بنا کے پریکٹس کرنی ہے اور بس دیکھنا ہے. ہو سکتا ہے قرآن میں آپ کو کیسے دے دوں، میں قرآن مجید کی اگزامپل دے دوں. جیسے میں آپ کو کہہ دوں، جیسے میں نے آپ کو دے دیا نور السماواتی، اب اس میں ضروری نہیں ہوگا میں کوئی بھی آیت دے دوں گی. ٹھیک ہے، اب جب آیت دوں گی نا تو ہو سکتا ہے اس میں ایک مرکب ہو، لیکن آپ غور کریں گے تو ایک سے زیادہ مرکب بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، تو جب ہوگا تو پھر آپ فوراً پہچان جائیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مرکب اضافی کیسے آتا ہے، مرکب مطلب مرکب لائک ابھی آپ نے جو عطفی دیکھا اور مرکب توصیفی. تو آپ کو جب یہ رول پتہ ہوں گے تو آپ الحمدللہ کہہ دیں گے او یہ مرکب ہے. میں آپ سے کہوں گی تو انشاءاللہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوں گے. بس یہ کہ یہ مت سوچیے گا کہ ایک ہی آیت میں صرف ایک ٹائپ کا مرکب ہے، ہو سکتا ہے کہ ملٹی مرکب ایک ہی آیت کے اندر آ جائیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تھوڑا سا جب آپ ریسیٹیشن اپنی پڑھتے ہیں اس پہ تھوڑا سا اس پہ غور و فکر کیجیے گا اور دیکھیے گا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. مجھے امید ہے کہ آپ ساتھ ساتھ کر رہے ہوں گے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالی ہم سب سے قبول کریں. اب آپ سب کو الحمدللہ مجھے پتہ ہے آپ سب بہنیں پہلے سے جانتی ہیں. ہمارا جو بس 1-2 منٹ آپ کا لے لوں گی اگر آپ اجازت دیں. آپ سب جانتے ہیں کہ ریلیف ہیومینٹی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے 2012 میں شروع کیا تھا، اور آج یا 12 یا 14 میں تھوڑا سا ذہن سے نکل رہا ہے. تو آپ دیکھیے آج بارک اللہ وہ انٹرنیشنل بن گیا. اب آپ ہمیں جو بھی ڈونیشنز دیں گے انشاءاللہ آپ کو ٹیکس رسید دی جائے گی. گورنمنٹ اس کو سپورٹ کر رہی ہے، اللہ کی رحمت سے یہ سارے کام انجام پاتے ہیں. الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ ایوری ایئر آپ رمضان راشن میں اپنا ماشاءاللہ بہت دل کھول کر آپ سب بہنیں دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو بھی حساب رزق دے. اور یہ بات کسی کو یقین آ جائے نا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، تو وہ ہو نہیں سکتا کہ اپنا ہاتھ روکے. تو انشاءاللہ آپ اپنی اپنی جگہوں پر دیتی ہیں. بارک اللہ فیک. ہمارا بھی رمضان راشن کا پیکج ہے، انشاءاللہ آپ اپنا حصہ ڈالنا چاہیں تو موسٹ ویلکم، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں ڈالنا چاہتے آگے فارورڈ کر دی، ہو سکتا ہے کہ آپ کے آگے فارورڈ کرنے سے کوئی انشاءاللہ اس میں اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈال دیں. نمبر 1 تو یہ ہمارا بھی پروجیکٹ ہے رمضان کا کہ ہم بہت زیادہ ماشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ پورا مطلب کئی جگہوں پہ انشاءاللہ اس دفعہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم کافی جگہوں پر انشاءاللہ رمضان راشن کا اہتمام کریں، اور اللہ کی توفیق سے یہ سارے کام انجام پاتے ہیں. تو $60 کی ایک باسکٹ، آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب اس دفعہ کیا کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بہت تیزی سے ہر چیزیں کاسٹلی ہوتی جا رہی ہیں نا. تو اللہ کی رحمت ہے کہ اتنے میں بھی کچھ ایک پیکج بن جائے. تو انشاءاللہ جو بھی ضرورت مند اور نیڈی لوگ ہیں یا بہت سفید پوش قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان تک یہ آپ کی انشاءاللہ جو بھی آپ اس میں ہیلپ کریں گے چلی جائے گی. دوسرا یہ کہ ہم ایک نیا پروجیکٹ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. الحمدللہ کافی عرصے سے خواہش تھی ریلیف ہیومینٹی. آپ کو پتہ ہے کہ جہاں ہمارا ایک ہاسپٹل ہے بارک اللہ فیصل آباد میں، جو ماشاءاللہ 11,000 پیشنٹ وہاں آتے ہیں، اور ہماری ایک کلینک ہے جو کہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آگے بڑھتی جا رہی ہے انشاءاللہ. اس میں بھی 3,000 پیشنٹ پر ڈے پر مطلب آ جاتے ہیں مہینے کے حساب سے الحمدللہ. اور پھر آپ دیکھیے یعنی کہ کہہ لیجیے 150 پیشنٹ تو مسٹ ہو جاتے ہیں ایوری ڈے. صرف وہ کھلتی ہے تو کلینک، اور اتنی دعائیں لوگ دیتے ہیں، اتنی دعائیں دیتے ہیں کیونکہ غریب ایریا نا. آج کل مہنگائی کے دور میں علاج تو لوگ کم ہی کرواتے ہیں کہ وہ کھا لے کے کھڑے ہو جائیں، یہی جسے کہا جائے ان کے لیے بہت ہوتا ہے. اور پھر اب ہماری ایک اور کلینک کھولنے جا رہی ہے صومالیہ میں، موبائل کلینک کے نام سے نا. آپ کو پتہ ہے کہ آج کل اتنا فاسٹ فارورڈ مطلب دور آ گیا ہے، چیزیں ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ
نہیں پہنچ پاتے تو موبائل کلینک یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر ظاہر کریں گے، پوری وین تیار کریں گے، اس میں ساری چیزیں، تاکہ امیڈیٹ، آپ کو پتہ ہے صومالیہ میں بھی کافی پاورٹی ہے نا، بہت غربت ہے، ایسے موقع پر کچھ ایریاز ہیں جہاں تک لوگ پہنچ نہیں پاتے، تو انشاءاللہ موبائل کلینک کے نام سے انشاءاللہ یہ کام بھی شروع ہونے جا رہے ہیں، اور یہ سب اللہ کی توفیق سے اور آپ جیسی بہنوں کے تعاون سے ہی ہم سب اگر مل کے کرتے ہیں تو یہ وہی بات ہے کہ اخلاص ہوتا ہے، اللہ کی دی ہوئی توفیق ہوتی ہے، اس کی دی ہوئی مدد، تو پھر ہم سب اپنی اپنی کوشش کا حصہ ڈالتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ بھی اسٹارٹ ہونے جا رہا ہے۔ تو آپ لوگ میں سے جو بھی اپنی رمضان میں زکوٰۃ خیرات جو بھی آپ صدقہ کرتے ہیں، آپ اگر دینا چاہتے ہیں، کیونکہ اسٹارٹ ہونے جا رہا ہو کوئی چیز میں، اسٹارٹ میں پیسہ ڈالو تو آپ کو پتہ ہے جب تک وہ لوگوں کی مدد کرتی رہے گی تو ہمارا حصہ ڈلتا ہے، اور ہاسپٹل تو مسلسل کام کرتا جا رہا ہے، اور کلینک کراچی میں اب الحمدللہ یہ کہ ہمارا یہ رمضان راشن کا پیکج ہے، ہم نے ایک اور پروجیکٹ انشاءاللہ، ہمارا اسکول کا پروجیکٹ آن گوئنگ ہے، مطلب مراد ہے ہماری لسٹ میں ان پروسیس ہے، لیکن ابھی وہ فائنلائز نہیں ہو پا رہا، کیونکہ ہم جگہ کو دیکھ رہے ہیں کہ کس ایریے میں کھولا جائے جہاں قرآن و سنت ہو، ٹیچرز ایسے ہوں، اور اس کے لیے تھوڑا سا پروسیس، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب سی آر اے ایجنسی انوالو ہوتی ہے تو بہت مطلب آپ کو جگہیں سے لے کر ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے، تو مین وائل ابھی ہمارا وہ ان پروسیس میں، اس میں ابھی کاروائی چل رہی ہے کہ ہم اس سال کھولیں یا نیکسٹ ایئر انشاءاللہ اسٹارٹ کریں، ڈپینڈ کرتا ہے ہمارے پاس جو بھی اللہ کی رحمت سے ڈونیشنز ہیں نا، تو ہم ایک نیا پروجیکٹ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ایک مدرسے کے نام سے نا، الحمدللہ چھوٹے پیمانے پر، اور یہ اس میں جو اسکول ہوگا اس میں تو دنیا اور دین دونوں کی تعلیم دی جائے گی، لیکن یہ سالڈ مدرسہ ہوگا جس میں بچوں کے لیے بیسیکلی ہم رینٹ ایریا لیں گے، اور اس کے اندر الحمدللہ ہم ایک بیسک جو نیسیسٹیز ہوتی ہیں، جیسے آپ دیکھیے دری ہے، چاندنی وغیرہ، اور ساتھ ساتھ ڈیکس وغیرہ جو ہوتی ہیں اس کا انتظام، بچوں کو فری قرآن ناظرہ، ان کو فری قاعدہ، ہم سب خود اس میں انشاءاللہ اپنا بتائیں گے کہ کون سا قاعدہ پڑھانا ہے، کون سا قرآن مجید استعمال، سب بچوں کو فری، صرف ماں کا کام کیا ہوگا، بھیجنا ہوگا، صرف قرآن حفظ نہیں کروایا جائے گا، ناظرہ نہیں، ساتھ ساتھ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ جتنے بچے بھی، چاہے وہ ناظرہ پڑھیں چاہے وہ جسے کہا جائے حفظ کریں، ان کو ساتھ ساتھ ورڈ ٹو ورڈ یاد کروایا جائے، ان کو اپنی زبان میں ورڈ ٹو ورڈ کرنا ضروری ہے، جب تک وہ جتنا بھی پڑھ لیں نا تو وہ ان کو ایک اپنی زبان میں سمجھ نہیں آئے نا کہ جو پڑھ رہے ہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں، تو ٹارگٹ ہمارا یہی ہے کہ انشاءاللہ وہ لازم کہ ان کو ورڈ ٹو ورڈ کروایا جائے، اور کوشش میری یہ ہوگی کہ ہم ہلکا پھلکا ان کو قرآن مجید کا فہم دیتے ہیں، جیسے دورہ قرآن میں ہوتا ہے نا، ایک ظاہر بات ہے وہ بچے ہوں گے ان کے پاس وہ لیول نہیں ہے، لیکن اگر بچوں کی فطرت مسخ نہیں ہوتی نا تو ان کو بہت سی خیر کی باتیں ان کے اندر بچپن میں ڈال دی جائیں تو وہ آگے ان کی نسلوں میں اور آگے ان کو بڑھنے میں مدد دیتی ہیں، تو ہلکا پھلکا سا فہم اگر میرے انشاءاللہ ہوا تو ان کو جسے کہا جائے کہ ہلکا پھلکی سی جیسے ایک فہم دے دیا جائے کہ ان آیات میں آدھے گھنٹے کا ان کو ہلکا سا ایک قرآن کی جیسے تھوڑی تھوڑی آیات کر کے ان کو ایک مفہوم سمجھا دیا جائے تاکہ ان کا انٹرسٹ اور ڈیولپ ہو، کیونکہ جب فطرت پہ ہوتے ہیں بچے، ویسے بھی فطرت پہ زیادہ تر ہوتے ہیں، اتنے گناہوں میں ان کا کاؤنٹ بھی نہیں ہوتا، تو جب ان کو اس قرآن کا نور ملتا ہے تو وہ جلدی ان کی زمین زرخیز ہو جاتی ہے، تو یہ ٹارگٹ ہے، مدد تو اللہ ہی کرنے والا ہے، لیکن یہ حصہ شروع ہو رہا ہے، یہ اس کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں جگہوں کو نا، اور اس میں جو لوگ بنیاد میں حصہ ڈالیں گے، آپ سوچیں اگر ایسے حافظ نکلیں گے جو قرآن کا ہلکا پھلکا فہم بھی جانتے ہوں گے، حفظ بھی اچھا ہوگا، سمجھ بھی آ رہا ہوگا، تو ان کی کیفیت بنسبت اس حفظ کے جو بیچارے نے رٹا ہے اور الحمدللہ اس کے سینے میں بھی محفوظ ہے، دونوں میں آپ ڈفرنس ضرور دیکھیں گے، اور ہم خود اس بات کے گواہ ہیں کہ جو حصہ ہم سمجھ کے پڑھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں اس کی کیفیت الگ ہے، اور جو ہم ویسے ہی بغیر کیے ہوئے تھے، ہم بس رٹتے تھے نا، تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اگر آپ میں سے کچھ بہنیں اس میں حصہ ڈالنا چاہ رہی ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ میری امی کا آج دنیا میں نہیں ہے الحمدللہ، تو بس یہ پروجیکٹ بیسیکلی ہم تمام بہنیں جو ہم مل کے کام کرتے ہیں ان تمام، چاہے وہ زندہ ہیں یا نہیں، بس ان کے نام ہیں، ان پیرنٹس کے نام ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی پیرنٹس چلے گئے جو ہیں ان سب کو اس کا ثواب پہنچے، اللہ تعالیٰ کی تو ثواب دینے میں تو اللہ تعالیٰ قادر ہے، ہم کیوں اپنی نیت کو اتنا چھوٹا کر دیں، ہے نا، جب نیت کو وسیع رکھیں گے تو
کیا آپ کو کیا لگتا ہے اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کا اجر دیں گے جو دنیا میں ہے، جو دنیا سے جا چکے۔ اصل بات ہے کہ میں اپنی نیت کو خالص اور بڑا رکھوں، اور اللہ کی رحمت جو اتنی وسیع ہے اس کو دیکھ کر اپنی نیت کو خالص کروں۔ تو بس انشاءاللہ آپ میں سے جو بھی انشاءاللہ رینٹ پر بچہ جو ہے $25 پر منتھ ہے، اگر کچھ لوگ پر منتھ دینا چاہتے ہیں، میں نہیں کہتی کہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے، آپ کہیں اگر آپ کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حیثیت دی اور آپ کرنا چاہتے ہیں، $10 دینا چاہتے ہیں، $15، $25 پر منتھ دینا چاہتے ہیں، نہیں دینا چاہتے کوئی بات نہیں، ایک دفعہ دینا چاہتے ہیں دے دیجیے رمضان میں، جو بھی جس میں بھی آپ کو آسانی ہو۔ تو ابھی تو بیس ہے انشاءاللہ جو بیس میں چلے گا، اور آگے جا کے اللہ تعالیٰ اس کو کہاں تک لے جائیں گے وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ ہمارا کام ہے کہ بس ہم اس پیٹرن پہ شروع کروا دیں، اور انشاءاللہ ان غریب بچوں کو لے لیا جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب اس طرح کی فری چیزیں آفر ہوتی ہیں تو بہت سارے لوگ مطلب آ جاتے ہیں نا، تو انشاءاللہ اللہ سے امید تو ہے، باقی یہ کہ کروانے والی ذات تو وہی ہے نا۔ تو انشاءاللہ اگر آپ اس میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو ہماری سسٹرز نا لنک ڈال دیں گی، جو اگر آپ سب ہمارے اس گروپ میں ہیں نا، تو انشاءاللہ لسنر قرآن والے میں تو اس میں بھی ڈال دیں گی، یہ آپ کی ٹیوزڈے والی کلاس میں بھی ڈال دیں گی۔ میں نے صرف آپ کو ایکسپلین اس لیے کیا کہ بات سمجھ آ جائے نا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بعد آپ کو لنک دے دیا گیا، اب ہم اکثر ہوتے ہیں مجھے بھی کوئی لنک آ گیا تو کبھی تو چلو ڈالتے، کبھی اگنور ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ کو اس کی امپورٹنس کا پتہ چلے گا کہ یہ کام اسٹارٹ ہونے جا رہا ہے، میرا بیس میں حصہ ڈل جائے، تو انشاءاللہ تھوڑا سا دل چاہتا ہے کہ رہتی جب تک دنیا ہے یہ چیزیں چلتی رہیں گی تو انشاءاللہ یہ ہماری آخرت کی زندگی میں بہت فروٹفل رہے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسان کر دے، ہمارے سینے کو کھول دے، ہمارے اندر سے بخیلی نکال دے، اور اخلاص کے ساتھ دیں گے آپ کا $1 بھی وہ اللہ کے یہاں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ میرے پاس تو ڈالر ہی ہے، تو کوئی بات نہیں، ڈالر ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی ارادے نیت کو جانتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کر دے، اور آگے ضرور اس میسج کو دیجیے۔ میرا میسج حواس کا نہیں، جو لنکس ہیں ان کو اگر آپ اپنے پیاروں کو جانتے ہیں تو ان کو اپنی زبان میں بتا سکتے ہیں جو میں نے آپ کو میسج دیا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر و برکت لے کر آئے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ آپ سے 2-3 منٹ کا تھا، زیادہ لے لیا، اللہ تعالیٰ میری اور ہم سب کی خطاؤں سے درگزر کرے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر کثیرا، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔